اینٹنی بلنکن کی سٹیٹمنٹ ہے حماس کے بارے میں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ داعش جیسا برتاؤ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ سے اظہار افسوس بھی اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے پیلسٹائن میں، خاص طور پہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے حوالے سے انتہائی افسوسناک ہے جو اسرائیلی جارحانہ رویہ ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، ہر ملک نے اسرائیل کی مذمت نہیں کی، لیکن بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے کی ہے، اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا ہے، اور پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے۔ آپ ان ممالک کے رسپانس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس سے کچھ زیادہ ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس ہول سچویشن سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you for having me. Greeting to you and for your audience. یہ جو نیریٹو کا جو جنگ ہے وہ سب سے اہم جنگ ہے ہمارے لیے، اگرچہ ہمارا مجاہدین نے بہت کامیابی حاصل کی ہے، بہت اچیومنٹس کو اسرائیلی دشمن کے سامنے کیا ہے 75 سال کے دوران۔ آج 7 اکتوبر میں ہمارا ریزسٹنس موومنٹ الحمدللہ ایک گولڈن اپورچونٹی ہے ہمارا عوام کے لیے فراہم کیا ہے آزادی کے راستے میں، اور ہمارا پریزنرز کو آزاد کرنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا 4000 پریزنرز ہمارا ہیروز ہے اسرائیلی جیل میں ہے، جن میں سے بچے ہیں جن کے ایجز 12 ایئرز اولڈ بھی ہے، ان میں سے لڑکیاں بھی ہیں، ان میں سے ہمارا ینگ جوان ہے جو 18 سال کے عمر میں جیل میں لے کے گیا تھا، اور اب ان کے عمریں ہیں کہ 50 سال پہنچ چکا ہے، اور یہ اسرائیلی درندہ ہے جا کر کہنے لگے کہ یا امریکن پریزیڈنٹ ہے یا بلنکن ہے، وہ کہہ رہے یہ فریڈم فائٹرز نہیں ہے، یہ داعش ہے۔ ایکچولی یہ ان کے خود کلچر ہے کہ جو ٹیررزم کو سپورٹ کرنے میں ہے 75 سال سے امریکن ایڈمنسٹریشن اس اسرائیلی پروجیکٹ کو سنبھالا، اور آپ خود امیجن کیجئے اسرائیلی جو ملٹری بجٹ ہے نا سالانہ کا $50 بلین، 50 بلین ڈالرز ان کے ملٹری بجٹس ہیں، اور ان کے پاس ہیں ریزرو ٹروپس، اصلی ٹروپس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ریزرو ٹروپس ہے 500,000 کی قریب ٹروپس ہے۔ آیا ہے کہ یہ جو ٹروپس ہے اس صورتحال میں جو آپ نے ابھی بیان کیا، غزہ میں جو ڈیواسٹیٹنگ امپیکٹ کر دیا، آیا ان کو واقعی کل پرسوں جو بائیڈن نے ارجنٹ ملٹری امداد کو اعلان کر دیا $8 بلین اضافی ہے؟ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ خود خطاب جو بائیڈن نے کل ہمیں سنایا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ یہ خطاب ہے تیل اویو میں لکھا گیا، نتنیاہو اور رائٹسٹ فینیٹک منسٹرز ابن غفیر جیسا انہوں نے لکھا ہے، اور اب بائیڈن نے جا کر پڑھا، اسی لیے کہ کل رات کو یا صبح امریکن ٹائم میں وائٹ ہاؤس نے مجبور ہو کر دوبارہ تردید کرنا میں آیا ہے اس خطاب کو، اور انہوں نے کہا جو بھی بائیڈن نے ہمیں بتایا ہے انہوں نے نتنیاہو سے سنا، کوئی ایسا رپورٹس نہیں ہے جو بائیڈن کے ہاتھ میں، یا تصاویر کوئی نہیں ہے بائیڈن کے ہاتھ میں جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمارا مجاہدین نے کسی بچے کو سر کاٹا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب دوسری جانب امریکہ کی آپ جہاں بات کر رہے ہیں، دیگر ممالک کی بھی ہم بات کریں، جس طرح سے سعودی عرب کی ہم بات کریں، کل جو اجلاس بھی ہوا اس کے اندر انہوں نے سپورٹ کا اعلان کیا، اور اس سے پہلے بھی سعودی عرب کا بڑا واضح سٹینس رہا ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے، ہم جو فلسطین کے اندر اس وقت اسرائیل جو کارروائیاں کر رہا ہے۔ اب دیگر ممالک کی جہاں ہم ایک طرف یورپ کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب ان ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سپورٹ کو، اور یہ جو زمینی آپریشن شروع کیا گیا ہے اس کے حوالے سے حماس کی کیا آپ کو لگتا ہے پوری طرح تیار ہے؟ کیونکہ اسرائیل کی تو بجلی ہو، ایندھن ہو، دیگر چیزوں کی سپلائی بند کی اور بالکل بے بس کر دیا ہے وہاں پہ موجود لوگوں کو، جو ویڈیوز ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں افسوس یہ ہے کہ لگتا ہے مجھے 7 اکتوبر ہی دنیا کو پتہ چل گیا تھا کہ غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر کیا جرائم ہو رہا ہے ہمارے عوام کے خلاف ہے، اور کیا تنگیاں اور کیا مسائل ہو رہا ہے۔ یہ کئی سالوں سے، ایک سینچری سے کے قریب ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا معصوم بچے ہے
ویسے ہی محاصرہ کی وجہ سے غزہ میں شہید ہوتے ہیں، جنگ کے بغیر ICU کے اندر ہے، بجلی نہیں ہے، بیسک ایمرجنسی کے میڈیسنز کو ہے ہی نہیں ہے، تو یہ جب جنگ ہوتا ہے تو اور مزید تنگیاں ہو گیا بے شک، کیونکہ یہ جو مجرم جلاد زائنسٹ رجیم، ان کے پاس بینک آف ٹارگٹ سیویلینز کے علاوہ اور نہیں ہے. ہمارا مجاہدین کو سامنا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، جا کر بدلہ کس سے لیا؟ اس معصوم بچوں سے ہے. اب یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے کہ ہمارا جو آفیشیل سٹینس ہے مسلم عرب کنٹریز کا جو آفیشیل سٹینس ہے، ابھی آپ لوگ میڈیا میں ہیں، یہ نہ جی ڈاکٹر خالد، جی آواز آپ کو جی ابھی آپ لوگ کی سپورٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں ایک واحد کولونیل پاور ابھی دنیا میں ابھی تک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہماری سپورٹ تو ڈیفینیٹلی ہے، ہماری تو دل جان سے سپورٹ ہے جی، جہاں پہ بھی معصوم شہری، اور اگر وہ پیلسٹینین ہے، وہ مسلمز ہیں، ہم تو پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ اس حملے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، اوبویسلی جس کا فی الوقت اس فیز کا آغاز چونکہ حماس نے کیا اور آپ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیا اس کے کانسیکوینسز آپ نے پہلے اپنی نظر میں رکھے تھے اور آپ کے علم میں تھا کہ یہ جو غزہ کی پٹی ہے جہاں پہ 2.2 ملین لوگ ہیں، ان کے اوپر اس طرح کی بمبارڈمنٹ کی جائے گی؟ وی نو کہ اس سے پہلے بھی فلسطینی شہید ہوتے ہیں، وی نو کہ آپ پہ کتنا تشدد ہوتا ہے، وی نو کہ اس سے پہلے بھی یہ محاصرہ موجود ہے اور آپ بہت زندگی کی عام استعمال کی چیزیں تک بھی آپ نہیں لے کے جا سکتے اس لسٹ کے اندر جو ڈیلی اپڈیٹ ہوتی ہے. آئی نو دا ہسٹری. لیکن اس کے باوجود کیا یہ کانسیکوینسز آپ کے مائنڈ میں تھے جو اس وقت بچے اور خواتین وہاں پہ دیکھ رہی ہیں؟ اور دوسرا اسی سوال کا حصہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا ایکشن لیا جاتا ہے، اس دفعہ حماس کی طرف سے لیا گیا، تو عمومی طور پہ جو اپنے پارٹنرز ہوتے ہیں، اتحادی ہوتے ہیں یا ہمدرد ہوتے ہیں، ان کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے تاکہ کل وہ صورتحال کو سنبھالے. کیا حماس کا رابطہ تھا بین الاقوامی دنیا سے اپنے تئیں کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو تو اس کو بیک کرے گی، اس کے پیچھے کھڑی ہوگی؟ 3-4 مسائل آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھیں میدان کے لحاظ سے حماس الحمدللہ اور ہمارا مجاہدین آج دشمن کو سرپرائز دیا، شوق دیا. لذا کہ یہ جو اسٹریٹجیز کو اور اپروچ ہے نا، اپروچ میں ہم نے واقعی بہت بڑی ملٹری اچیومنٹس کیا ہے. ہمارا ہاتھ میں سینکڑوں تعداد اسرائیلی سولجرز ہے. ہم ابھی کے بالکل یعنی ملٹری فاؤنڈیشن کا نیول دشمن کا نیول بیسز، ایئر بیسز، ملٹری بیسز ہمارا ہاتھ میں، اسرائیلی جنرل بھی موجود ہے، ہمارے کسٹڈی میں ہے. ایک یہ ہے. دوسری بات یہ ہوتا ہے کانسیکوینسز ہے. آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ جی یہ سفرنگ چلتا رہے. دیکھیں یار، آپ پاکستانی ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آزادی کے راستہ میں کتنا قربانی دینا ضروری ہوتا ہے. اب ہمارے پاس 2 راستہ ہے، یا دنیا ہے انف ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل پریشر ہمارا دشمن کے اوپر لگائے تاکہ ہمارا حقوق اور ہمارے کے آزادی محقق ہو جائے، اور وہ ویل اینڈ گڈ. شارٹ کٹ ہے ہمارا. کون پسند کرتے کہ ان کے بچے کے خون کو بلڈ شیڈ ہو جائے یا اس طرح کے ان کے گھر کو مسمار ہو جائے؟ ہم نہیں پسند کرتے. لیکن جب ہم مجبور ہو کر اس راستہ پہ نکلتے ہیں، اس کو خسارت یا لوسز کو نہیں کہتے، اس کو قربانیاں کہتے ہیں. کل ہیلو جی اپنے عوام سے دیکھ لیا اور انٹرویو لیا تھا ہمارے میڈیا آؤٹ لیٹ سے، جو بھی بیچارے کے وہاں واقعی چل کے اور وہاں پہنچ سکے اور فیکٹس کو دنیا میں منتقل کرنے کی کوشش کیا. پورے عوام میں مقاومت کے ساتھ ہے، تحریک مزاحمت کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے یہی کہ مجاہدین نے اپنے بچوں کو ہمارے بچوں کے ساتھ ملا کر اس ڈیفینسو سٹیٹ میں کنٹینیو کیا. اس راہ میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے آپ کو بہت ضروری کہنا ہے. ہم جنگ کیا ہے یا سٹون کو پھینکا یا راکٹ کو لانچ کیا ہے، ہم ایک ڈیفینسو سٹیٹ میں ہے.
एक बहुत बड़ा क्राइम के खिलाफ है, वो इसको कहते हैं ऑक्यूपेशन है। हमारा एक इंटीग्रल राइट, इंटरनेशनल लॉ ने हमारा ये राइट को दिया है to defend ourselves against the existing occupation. Right, डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया, आप मसरूफ भी थे, आपकी कहीं और कमिटमेंट भी थी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। डॉक्टर क़दूमी हमें इस वक्त हमास का मौक़िफ़ बता रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जुर्म के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं और उसकी कीमत होती है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, एक्सपेंसेस को देखते हुए उनका ये कहना था। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है और हमने किया भी है कि हम अपना मैसेज तमाम दुनिया तक पहुँचाएँ, हमारा एक्चुअल मैसेज क्या है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वाक़े के बाद दुनिया में हेडलाइंस बनी हैं और दोनों तरफ से बनी है, सिर्फ इसराइल के हक में नहीं बनी। सो इट इज समहाउ अ डेवलपमेंट, लेकिन इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, उसका अफसोस है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस